الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ولنا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ کل کے درس حدیث میں ولیمے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال اور طریقوں کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کی نشست میں نکاح ہی کے متعلق چند اور ضروری اور اہم باتیں ذکر کرنی ہیں، بلکہ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مسنون نکاح کیسے کیا جائے، سنت نکاح کیسے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا۔ اس نکاح کے واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ بہت مختصر اور بہت آسان الفاظ میں اور مختصر سے وقت میں آپ یہ مضمون ذہن نشین فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح کی عمر کو پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرمایا عمر کی زیادتی کی وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح سے عذر کر دیا کہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے پیغام آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال تھی، 15.5 اور ادھر 21 سال۔ تو پہلی بات تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی اور لڑکے میں عمر کا تناسب رکھنا چاہیے، عمر کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کو منع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لڑکے کی عمر بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، جس سے بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ نکاح تو بہرحال ہو جاتا ہے، نکاح تو باہمی رضامندی کا نام ہے، لیکن آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں تعلق اسی بنیاد پر قائم رہتا ہے کہ جب عمر میں تناسب ہو۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے 2 حضرات کو منع فرما دیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لڑکی کے نکاح کی عمر ہے وہ 15.5 سال، 16 سال، گویا کہ 20 سال سے پہلے لڑکی کو گھر سے رخصت ہو جانا چاہیے، لڑکی کو گھر سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے یہی سبق ہمیں دکھایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہی ہے۔ تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ لڑکے کی شادی کا جو وقت ہے وہ کیا 21 سال، 22 سال، 23 سال۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی جو شادی ہوئی ہے، سب سے پہلی شادی، وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عام طور پر لڑکے کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان میں ہو، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔
جتنا نکاح کے معاملے کو آسان کیا جائے گا اتنا معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، بے حیائیاں ختم ہوں گی، اور اگر نکاح کو مشکل کیا گیا زنا رواج پائے گا۔ زنا اس قدر رواج پائے گا کہ معاشرے کی عزت برباد ہو جائے گی، خاندانوں کی عزت لٹ جائے گی اگر زنا رواج میں آ گیا، اور زنا کی برائی اگر پھیل گئی تو یہ فحاشی اور عریانی کی ایسی برائی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو پھر دعوت دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملات کو انتہائی سہل فرمایا، انتہائی آسان فرمایا۔ تو یہاں تک جو بات پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ علیہ السلام سے مطالبہ فرمایا، پیشکش کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پیشکش کو قبول فرمایا، بس یہ منگنی ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منگنی کی یہ حیثیت ہے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے باہمی رضامندی کو اختیار کر لیں، چاہے مل بیٹھ کر باہمی رضامندی کو طے کر لیں، چاہے خط و کتابت کے ذریعے سے اور چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے باہمی رضامندی طے ہو گئی تو اسی چیز کا نام منگنی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو اس کی وقت کی جو خرافات ہیں کہ جوڑے بھی پیش کیے جائیں اور جناب خاندان کو بھی بلایا جائے، فلاں کو بھی بلایا جائے، فلاں کو بھی مدعو کیا جائے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے ماحول سے، معاشرے سے ختم کریں۔ بس یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی پیغام لے کے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور چند دنوں کے بعد، پھر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، چند دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تقریب منعقد فرمائی۔ تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے بعد آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹی کے لیے جب جوڑ کا رشتہ مل گیا تو آدمی تاخیر نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہیں کرو، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کے دفن میں اور اس کے پڑھنے میں مزید تاخیر نہ کرو، اور جب تمہاری لڑکی کے لیے مناسب کا جوڑ مل جائے، رشتہ مل جائے، پھر اس کے نکاح کرنے میں، بیاہنے میں آپ تاخیر نہ کرو۔ اگر اب تم تاخیر کرو گے تو پھر بڑا فساد پھیلے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر جلدی کا حکم دیا۔ ہاں، آپ تلاش کرنے میں، مناسب ملنے میں کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، سال لگ جاتا ہے، 2 سال لگ جاتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب رشتہ مل جاتا ہے مناسب کا تو اس کے بعد آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مبارک والدین کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، تو وہ بیٹیوں کی 12، 13 سال، 14 سال کی عمر کے بعد وہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور جلد از نبھانا ہے، اور 20 سال کے اندر اندر ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یعنی بچی کی عمر جب ہماری 20 سال ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی تقریب منعقد فرمائی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو اور انصار کی ایک جماعت کا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے حضرات مسجد میں تشریف لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا اور ایجاب اور قبول کروایا، اور یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے جان نثار صحابہ مدینہ منورہ میں کتنے لوگ تھے، بے شمار لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کے چاہنے والے، آپ علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے والے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نہیں بلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کتنا شفیق ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تو یقیناً یہ تمنا ہوگی کہ میرا ہر ساتھی میرے پاس آئے، بیٹھے، کھانا کھائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند محدود احباب کو بلایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بہت اہم جو بہت قرابت والے لوگ ہیں، بہت قریبی لوگ ہیں، ان چند اشخاص کو بلا لیا جائے نکاح کے موقع پر، اور بس یہی نکاح منعقد کر دیا جائے۔
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ددیال کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی بلانا ہے، جو ننیال کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی بلانا ہے، اور جناب جو دوست کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی بلانا ہے، جو وہ فیملیز ہیں ان کو بھی بلانا ہے، چلتے چلتے بازار میں کسی سے دعا سلام ہو گئی اس کو بھی بلانا ہے، کاروباری دوست ہے اس کو بھی بلانا ہے، محلے دار ہے اس کو بھی بلانا ہے، سفر کا کوئی دوست مل گیا اس کو بھی بلانا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس سے زیادہ عجیب تر بات، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر ان کے لیے کون آدمی قابل احترام تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں کی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں پر خوشبو کا اثر دیکھا، اور وہ خوشبو لگی ہوئی تھی جو عورتیں استعمال کیا کرتی ہیں، رنگ دار خوشبو، اور یہی حکم ہے کہ عورت رنگ والی خوشبو استعمال کرے، جس کی خوشبو نہ پھیلے، رنگ اس کا ہو۔ زعفران نما خوشبو ہوا کرتی تھی، وہ عورتیں استعمال کیا کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن یہ تو عورتوں کی خوشبو ہے، یہ آپ نے کیوں لگائی؟ تو کہا ہے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے، اشارہ یہ تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور بیوی کے ساتھ سے مجھے لگ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نہ یہ گلہ کیا کہ عبد الرحمن آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، حالانکہ عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا تعلق ہوگا۔ جنت کی خوشخبری ایسے تھوڑی مل رہی ہے، جنت کی خوشخبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نہیں بلایا۔ کیا عبد الرحمن بن عوف غریب تھے؟ صاحب مال تھے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو بڑے مالدار شمار ہوتے تھے، مالدار شمار، چاہتے تو پورے مدینے کی دعوت کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کو بھی نہیں بلایا، اس لیے کہ ان لوگوں کی نگاہوں میں نکاح کی کوئی بہت زیادہ یہ اہمیت نہیں تھی کہ نہ پورے مجمع کو بلایا جائے، اس کو آسان بنایا کرتے تھے، سہل سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اس تقریب میں تشریف لائیں گے، اتنی دیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واعظ نصیحت کر لیں گے، خیر کی بات بتا دیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی عبد الرحمن کو گلہ نہیں کیا کہ عبد الرحمن آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، اور نہ ہی عبد الرحمن نے کوئی معذرت کی۔ کسی بھی حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں یہ جملہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عبد الرحمن آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، یا عبد الرحمن وہاں شرمندہ ہو گئے ہوں گے اب تو پتہ چل گیا ہے، اب میں منہ چھپاتا پھروں۔ آج کل ہمارے ماحول میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی جاننے والا آدمی ہے اور جناب اس نے دعوت نہیں دی اور اس نے شادی کر لی، پھر جب ملا اور پتہ چل گیا کہ اس نے شادی کر لی تو پھر جو اس کے اوپر بچھاڑ ہوتی ہے اعتراضات کی اور جناب طنز کی کہ بھائی آپ نے ہمیں بھی نہیں بلایا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ نہیں ہے، وہاں نکاح سادگی سے طے پایا کرتے تھے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو اور انصار کی چند افراد کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی۔ جب نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی، آپ علیہ السلام کے زمانے میں نکاح جب ہوا کرتا تھا تو مسجد میں ہوا کرتا تھا، مسجد میں یہ تقریب منعقد ہوئی، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور پھر اس نکاح کی تقریب کے بعد اس موقع پر کچھ نہ کچھ تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ عام طور پر جو مسنون ہے وہ چھوارے ہیں، کھجوریں، چھوارے، کھجور، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ رواج تھا اور یہی سنت ہے۔ آج کل ان چھواروں کے ساتھ، کھجوروں کے ساتھ دیگر لوازمات مل گئے ہیں جس سے بے شمار خرافات وجود میں آ جاتی ہیں۔ مسجد کے احترام کو پامال کیا جاتا ہے، مسجد کے تقدس کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم نے لوازمات اپنے اس ماحول میں اور معاشرے میں جن کو گھڑ لیا، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے یہاں عرض کیا کہ صرف چھوارے تقسیم ہوا کرتے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب یہ نکاح منعقد ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا اللہ کے رسول اب رخصتی کروا دی جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا، آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ تیار ہو جائیے، وہ تیار ہو گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو لو اور علی کے گھر میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے۔
کون ساتھ جا رہی ہے؟ صرف حضرت ام ایمن ہیں، وہ ساتھ چلی گئی اور جا کر چھوڑ کے آ گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قسم کا اگر نکاح سادگی کے ساتھ ہو تو اس میں کون سے اخراجات ہیں؟ آج کل ہمارے نکاحوں کے موقع پر جو اخراجات ہیں، اس قدر پیسہ بہایا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے کہ اس سے 20 نکاح منعقد ہو سکتے ہیں، 20 نکاح منعقد ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم نے خاندان کو دکھانا ہے، ہم نے ماحول کو دکھانا ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ رسم پوری نہیں کی تو یہ ہو جائے گا، یہ رسم پوری نہیں کی تو لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے، یہ رسم پوری نہیں کی تو لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے، اور جناب لڑکے کی بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں ہماری بات مانی جائیں، اور ادھر سے پھر جناب بہنوئی صاحب وہ ایک الگ ان کا ایک منصوبہ ہے، اور جناب فلاں کا ایک الگ منصوبہ ہے، ہر ایک کی ایک الگ الگ پلاننگ ہے، ہر ایک کی مرضی پوری کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ماحول پھر بھی راضی نہیں ہوگا، معاشرہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی مرضی پوری کرو، یہ سب سے آسان ہے، ایک اللہ کی مرضی پوری کرو، کسی کو مت دیکھو، اللہ کی مرضی پوری کرو۔ ایک کو راضی کرنا آسان ہے بہت ساروں کو راضی کرنے سے، ایک اللہ کو راضی کرو کہ اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منشا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوڑ کے آگے۔ یہ انتہائی سادگی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر 2 4 6 خواتین اور بھی ساتھ چلی جاتی ہیں تو کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، بنیاد وہی ہے سادگی ہو، اسراف سے انسان بالا تر رکھے ان معاملات کو۔ پھر آپ علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھ کر دونوں کو، دلہن اور دلہے کو، آپ علیہ السلام نے دم فرمایا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئیں حضرت علی کے گھر میں تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، دونوں کو بٹھایا اور یہ کلمات آپ علیہ السلام نے فلق اور ناس معوذتین پڑھی اور دونوں کی پیٹھ پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور ان دونوں کو دم فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اللہ پاک آپ دونوں کی حفاظت کرے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی اختیار کیا جائے۔ اور مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین اس سنت کو اختیار کریں، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے نہ کیا تو لڑکی اور لڑکا خود معوذتین پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور پی بھی لیں۔ آپ علیہ السلام نے اس پانی کو دونوں کے اوپر چھڑکاؤ بھی فرمایا، دونوں پر چھڑکاؤ بھی کیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کی حیثیت یہی ہوا کرتی تھی، انتہائی سادگی سے نکاح منعقد ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان معاملات کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کی جائے، نہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہم پوری کریں، نہ تو یہود و نصارہ کی ہم نقالی کریں۔ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر اس طریقے میں ہم خیر نہیں سمجھتے تو یہ ہماری بربادی ہے، ہماری ذلت اور رسوائی ہے۔ کوئی جو کہتا رہے، جو ماحول میں کوئی کہے، معاشرے میں جو لوگ کہیں، کہتے رہیں، کہنے دیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ تو چونکہ اس موقع پر آج کل محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو نکاح کثرت سے ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیے محرم کی بات آئی تو یہ بھی کہہ دوں کہ محرم میں نکاح حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، تحریمی بھی نہیں ہے، تنزیہی بھی نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے میں جس مہینے میں آپ نکاح کریں، نکاح خیر کا عمل ہے۔ ہاں، نکاح منع نہیں کرتا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے تو جناب اب محرم میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا گیا تو لہٰذا ہم محرم میں خوشی نہیں منائیں گے۔ تو شہادت کون سی غم کی چیز ہے؟ شہادت تو ہے ہی خوشی کی چیز ہے، وہ تو ہے ہی خوشی کی چیز ہے، وہ تو ہے ہی خوشی کی بات ہے۔ یہ تو ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات کو اتنا بھرا گیا، اتنا ڈالا گیا کہ جناب یہ پورا مہینہ غم کا ہے، پورا مہینہ صدمے کا ہے۔ اسلام میں اس قسم کے کسی غم کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ سنت کی پیروی کیجئے۔ بے شمار صحابہ کے نکاح محرم کے مہینے میں طے پائے ہیں، بے شمار صحابہ کے نکاح سفر کے مہینے میں طے پائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محرم اور سفر، اس میں تو نکاح کی تقریب تو کرنی ہی نہیں ہے، اور اس میں نکاح کی تقریب اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کر لی اور بعد میں ناچاقی ہو گئی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اصل میں یہ اس لیے ہوا کہ اس نے محرم میں نکاح کیا تھا، اس نے سفر میں نکاح کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو محرم میں، سفر میں آپ نکاح کر کے آپ سنت کے مطابق نکاح کریں، اور شوہر بیوی کے حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور بیوی شوہر کے حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، انشاءاللہ محبت قائم رہے گی۔ اور اگر آپ رمضان میں بھی کر لیں، جو مبارک مہینہ ہے،
ذی الحجہ میں بھی کر لیں، جو مبارک مہینہ ہے، لیکن اگر آپ نے سنت کے مطابق نہ کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ رکھی تو آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق یہ اعمال طے کرنے کی توفیق